ہنیریاں جان تو بھی پیارے تیرا دکھ کی سہن گے جان تو بھی پیارے تیرا دکھ کی سہن گے سن کے نام تیرا کئی ڈگ پہن گے نظران تو چلو پھیریا نظران تو چلو پھیریا ڈانیاں راتاں ہنیریاں ڈانیاں راتاں ہنیریاں یاد کر بیلا جدو منجی تے جاوے گا پھر کدو مڑ کے تے وطنا نو آوے گا پھر کدو مڑ کے تے وطنا نو آوے گا سنجیا حویلیاں تیریاں سنجیا حویلیاں تیریاں ڈانیاں راتاں ہنیریاں بھلینا تو مٹی دیا تیریاں ڈانیاں راتاں ہنیریاں ڈانیاں راتاں ہنیریاں اللہ پاک کی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا دو جہاں حبیب کبریا والی مظہر شمس الضحیٰ بدر الدجا سرچشمہ سرورنگاہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ببرکت ذات واسطے سامعین محترم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق خاص کے نام اجشی اللہ سبحانہ وتعالی دی گھر کے اندر جمع ہوئے ہم دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ساکی اج دی اس حاضری ہو اپنی بارگاہ عالیہ اندر مقبول و منظور فرما کے کل قیامت والے دن اللہ سانے واسطے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے مجھ کے آمین اور میں تو کچھ بیان کرا اللہ تعالیٰ میرے سمیت سنو سارے ہوجتے عمل کرتی توفیق عطا فرمائے انسان کی حیثیت ایک پانی دے بلبلے کی طرح جس طرح پانی دے بلبلے کی بقا کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا بعین ہی اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا مال میں بھی جانا ہے ایک دن مال اسی بھی جانا ہے لیکن نہ مینوں پتہ ہے نہ تھانوں پتہ ہے کہ سانوں کس حال اندر موت آئے گی کس جگہ پہ موت آئے گی اور کی کردیا ہوا موت آئے گی کسے بندے کو ایک اندازہ کوئی پتہ نہیں کس جگہ پہ کس مقام پہ کی کردیا ہوا ساری ساواں والی ڈور ٹوٹ جائے انسان ساری زندگی اپنا سارا پیسہ مال جمع کر کے اپنی شہرت پیچھے نہ چڑھنا ہے کہ مجھے کسی طریقے شہرت مل جائے
مینوں کسی طریقے دنیا اندر عزت مل جائے، لیکن جدو شہرت انسان کی ختم ہونے لگتی ہے، ایک سیکنڈ لگتا ہے، انسان کی شہرت بھی جاتی ہے، انسان کی عزت بھی جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر کئی ایک مقامات سے اس بات کا ذکر فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں، اس دنیا جہان کے اندر اتنے مست نہ ہو جایا جے، اس دنیا جہان کے اندر اتنے مگن نہ ہو جایا جے کہ تسی اپنی قبر نہیں بھلا بیٹھو، اس دنیا کے اندر اتنے مست نہ ہو جایا جے کہ تمہیں اپنی آخرت کی فکر ہی بھول جائے۔ آؤ اللہ کے قرآن پہ غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ تعالیٰ میرے سمیت سب سارے ہوتے تھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور سامنے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک دا نام ہے محبت دے نال، پیار دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال نبی پاک کی ذات پاک تے درود پاک پڑھنا ہے۔ سارے نے پڑھنا ہے، تیکا جوان کے پڑھنا ہے، پڑھو ذرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے نادر ہونے والا الہ العالمین دا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کا قرآن بیان کرتے فرمایا اے ایمان والیو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا ایمان والیو اللہ کو ڈر جو، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر تے اللہ کا خوف پیدا کر لو۔ کوئی مرد وہ بھی اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لے، کوئی عورت وہ بھی اپنے دل اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لے، کوئی بزرگ وہ بھی اپنے دل اندر اللہ کا ڈر تے اللہ کا خوف پیدا کر لے، کوئی نوجوان وہ بھی اپنے دل اندر اللہ کا ڈر تے اللہ کا خوف پیدا کر لے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اپنے دل اندر اللہ کا ڈر تے اللہ کا خوف پیدا کیجئے۔ جدو بندے دے دل اندر پھر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، جدو بندے دے دل اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے، جدو بندے دے دل دے اندر تقوی آ جاتا ہے، پھر وہ بندہ کبھی گناہ نہیں کرتا۔ جدو بندے دے دل اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا، پھر وہ بندہ کبھی زنا دے قریب نہیں جاتا۔ جدو بندے دے دل اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، پھر وہ بندہ کبھی اپنی زبان سے بہ کر کے جھوٹ نہیں بولتا۔ جدو بندے دے دل اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، پھر وہ بندہ کبھی امانتاں تے خیانتاں نہیں کرتا۔ جدو بندے دے دل اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، پھر وہ بندہ کبھی
کدی اپنی جدید پیر دے مال تے قبضہ نہیں کرتا جدوں بندے دے دل اندر اللہ دا ڈاڈا جاندے نا پھر کدی بھی بندہ یتیماں دے مال تے نجائز قبضے نہیں کرتا جدوں بندے دے دل اندر اللہ دا ڈاڈا جاندا ہے پھر وہ بندہ کبھی گناہ نہیں کرتا اج میں تے تو اللہ کو کتنا کو ڈالنے اج میں تے تو اپنے دل کے اندر کتنا تو اللہ کا خوف لے کر کے پھرنے اج میں تے تو گناہ کرنے اپنی امی کو ڈر کے چھپ کر کے گناہ کرنے اج میں تے تو گناہ کرنے اپنے باپے کو چھپ کر کے گناہ کرنے کیونکہ باپے کو ڈر بڑا لگتا ہے ماں کی کو ڈر بڑا لگتا ہے کتے جگہ ہوئے کہ میرے باپ کو پتہ چل جائے کہ میں شراب پین لگ گیا ہوں میرا باپ میں تو گھر دے اندروں باہر نکال دے کتے جگہ ہوئے میری ماں کو پتہ چل جائے کہ میں باہر زنا کاریاں دیٹیاں تے جا کر کے ناتا گرم کرنا ہوں میری ماں میں گھر دے اندروں باہر نکال دے اللہ اکبر کبیرہ او یار تیرے والدین جڑے میں دونا کو ڈردا پھردا ہے جڑے نہیں دیکھ رہے اونا کو ڈرنا ہے تے جڑا ساری کائنات دا بادشاہ دیکھ رہا ہے او دے کو کیوں نہیں ڈردا اللہ اکبر کبیرہ اپنے رب کو ڈر جا رب کو ڈر جا بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا ساری زندگی مالک دیا نافرمانیاں کرتا رہا ساری زندگی مالک دیا بغاوتاں کرتا رہا 50-60 سال گزار دیتے مالک دی نافرمانی کرتے آسمان تو آواز آتی ہے اللہ فرماتے دے بندیاں پھر کیڑی گل نے تو 50-60 سال گزار دیتے نے میری نافرمانی کرتے تو 60-70 سال گزار دیتے نے میری نافرمانی کرتے تو ساری زندگی میری نافرمانیاں کر گزار دیتی ہے بندیاں آ جا میرے در تے آ جا آ کر کے ایک دفعہ اپنی آنکھ دے اندر آنسو دا قطرہ بہانا تیرا کام ہے تیری زندگی کے پچھلے سارے گناہاں کو معاف کر دینا میں اشمان مالک رحمان دا کام ہے ایک بھی بس نہیں ہے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سیئاتہم حسنات فرمایا بندیا میرے در تے آ کر کے آنسو کا ایک قطرہ بہانا تیرا کم ہے تیری زندگی دے سارے گناہاں کو معاف کر کے نیکیاں اندر تبدیل کر دینا میں عرش والے مالک رحمان دا کم ہے اللہ فرماتے نے بندیاں میرے در تے آ تے صحیح ایک باری اپنے دل کے اندر تقوی میرا ڈر میرا خوف لے کے اپنی آنکھ کے اندر آنسو کا ایک قطرہ بہانا تیرا کام ہے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کرنا میں والے مالک کا کام ہے میرے سامنے میرو مرشد جناب محمد کی غلطی دے بہ گئے نبی پاک میں درود پاک راکہ جوان کے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک کے ناظر ہونے والا خدا تعالی کا قرآن تایوتے بیان کر گئے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَهَلْ تَنْصُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
سونیا تو ڈر نہیں اپنے ماپیاں کو ڈر نہیں ڈریا کر رب دی ذات کو ڈریا کر تیرا ماں پیو تے ایک گناہ بھی کر کے تینوں اپنی جائیداد کے اندروں معاف کر دے گا لیکن تیرا مالک اتنا رحیم تے اتنا کریم ہے تیرا مالک کہہ رہے ہیں جتنے مرضی گناہ ہوگی نے آج میرے در تے آ کر کے اپنی اکھ دے اندر آنسو کا قطرہ بہا دے میں زندگی کے گناہ معاف کر دیا گا پھر بھی صاحب فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے سے نکالا اپنے رب دا ڈر اپنے دل تے اندر پیدا کر لے اپنے رب دا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لے اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دل اندر کتنا ڈر دل کے اندر کتنا خوف لے کر کے پھرتے نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اندر آتا ہے ایک دن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما دے اچانک اونچی آواز دے نال رونا شروع کر دیتا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر والے جلدی دے نال دور کر کے قریب آئے پوچھیا کی گل ہے عبداللہ جی تواڈے جسم دے اندر کوئی تکلیف آ گئی ہے تسی اونچی اونچی رو لگ پئے ہو فرمایا نا نا میرے گھر والے ہو میرے جسم دے اندر کوئی تکلیف نہیں آئی فرمایا پھر روندے کیوں وجہ کی ہے فرمایا ذکرت موتی فرمایا مینوں اپنی موت یاد آ گئی ہے میں نہ کر کے رونا پیا حضرت عبداللہ بن رواحہ موت کو یاد کر کے رو رہے او یار نبی پاک دے صحابہ جنہاں دی عجیب اللہ نے جنت دے ٹکٹ پا چھڈے او گناہ بھی نہیں کرتے گناہ کو بچ بچ کے زندگی گزارتے نے راتاں نوٹ کر کے قیام بھی کرتے نے میرے سونے پاک پیغمبر دے نال دن رات گزارن والے صحابہ اللہ کو اتنا ڈریا کر دے میں تے تو گناہ کر کے بھی رب کو کیوں نہیں ڈرتے اے نبی پاک دے صحابہ نیکیاں کر کے بھی رویا کر دے میں تے تو گناہ کر کے بھی نہیں روتے سونے اپنے دل اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لے اللہ کا خوف پیدا کر لے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی امیر المؤمنین نے ایک دن فجر کی جماعت کران واسطے مصلی تے آئے نے تے قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے بھی دوئے سائتے مبارکہ پہ پہنچے نا ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع دوئے سائتے مبارکہ پہ پہنچے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس طرح سارے کتاب رونا شروع کر دیتا میرے اوپر نے روئی جا رہے نے اتنا روئے کہ غشی کھا کے زمین تے ڈگ پیندے نے بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے پچھو ایک بندے نے آ کر کے نماز مکمل کروائی حضرت عمر کو اٹھا کر کے گھر اندر لے جایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کو پڑھن تو بعد اس واقعے تو بعد اتنے بیمار ہوئے مفسرین نے لکھے آئے حضرت عمر کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی لوگ
پتہ نہیں کیڑا وقت آئے گا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوگی ساما والی ڈور ڈوب جائے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا تینوں پڑھ کے اتنا رہے اج میں تو سارے ساری رات دل سے سن کے بھی نہیں ہوتے اج میں تو ایک تیرا جمعہ سن کے بھی کہ میری تیری اکھ دی اندر آنسو آئے دس میں تو کالا مسلمان ہے دس میں تیرے دل اندر کنا کو اللہ کا ڈالے ساری رات مولیاں سن کے ساری رات در سن کے صبح تو فجر دی نماز بھی نہ پڑھے تے دس ساری رات سندا کی فائدہ ہے سونے اللہ اپنے دل اندر رب دا ڈر پیدا کرنا ہے اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ کے بارے آتا ہے کون امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جنہاں دا صدام علی بن حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے لگ دے حضرت امام زین العابدین کے بارے اندر آتا ہے جو حضرت امام زین العابدین وضو کریا کرتے حضرت امام زین العابدین کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا چہرے کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا جو حضرت امام زین العابدین مصلی دیا کر کے نماز پڑھایا کرتے حضرت امام زین العابدین اس طرح کمبل لگ جایا کرتے حضرت امام زین العابدین کمبل لگ جایا کرتے اللہ اکبر اللہ اسے سوال کرنے والے سوال کیتا پوچھنے والے پوچھیا امام صاحب وجہ کیے تسی جدو وضو کرتے ہو تسی اس طرح تہاڈے چہرے دا رنگ متغیر ہو جایا کردا ہے جدو تسی نماز واسطے کھڑے ہوندے ہو نا مصلی تے آندے ہو تے تہاڈے جسم تے اس طرح کمبنی شروع ہو جاتی ہے کمبل لگ جاتے ہو وجہ کیے فرمایا سوال کرنے والے میں جدو اپنے رب دے سامنے آ کر کے کھڑا ہوتا مصلی تے وضو کرنا وا مینوں ڈر لگ جاتا ہے جدو میں مصلی تے آ کر کے کھڑا ہوتا وا میں اس واسطے کردا وا مینوں اتنا ڈر لگدا ہے کہ میں ساری کائنات دے بادشاہ دے سامنے کھڑا لگا وا تے ساری کائنات کا بادشاہ مینوں ویکھ رہا ہے میں تا کر کے ڈر کی وجہ تو کمبل لگ جایا کرنا او یار میں تے تو پنج وقت آ کر کے مسجد کے اندر نماز پڑھنے دس کدی میں تے تو مصلی تے کھڑے ہو کر کے رویا کہ نہیں روئے اے دس مصلی تے آ کر کے نماز پڑھن دی دعا کدی تیرے جسم تے کپڑی چھڑی ہے کہ نہیں چھڑی اور سویا مت چھوڑا لوگوں جنہوں نے دل اندر اللہ کا ڈر تے اللہ کا خوف گٹ کے پڑے آئے اور سویا میں تے تم دنیا اندر کیوں مغن ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ ماجی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عالمہ حافظہ قاریہ محدثہ ماجی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر دے اندر تشریف فرما دینا تے اچانک ماجی نے رونا شروع کر دیتا نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے پوچھیا تسلی میری عائشہ کی گل لے کیوں روٹیاں دیاں ماں جی عائشہ صدیقہ دا کرنیاں نے سونے اکالی کملی والیا محبوبہ فرمایا فَزَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ زَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فرمایا مجھے جہنم دی آگ یاد آ گئی ہے میں تا کر کے رونی پیا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی پیاری بیوی حضرت عائشہ جہنم دی آگ نو یاد کر کے رویا پیا نے کیا میں تے تو بھی کبھی جہنم نو یاد کر کے رویا کہ نہیں روئے سویا اپنے گربان اندر چاٹی تے مار کے ویکھدا اج تیرا کوئی دوست ناراض ہو جائے تے تو گھر آ کے رو لگ پیندا ہے اج تینوں کوئی نقصان ہو جائے کوئی تیری
تیری دکان تے ڈکیتی بچے تو رو لگ پیندا میرا نقصان ہو گیا ہے اے کدی اپنی قبر نو یاد کر کے بھی روئے کہ نہیں رویا کدی اپنی آخرت نو یاد کر کے بھی روئے کہ نہیں رویا اس ہنیر کوٹھی اندر جدو جائے گا اوتھے تیرا مال تے تیرا پیسہ کم نہیں آئے گا اوتھے کم آئے گا تے تیرا دنیا تے کیتا ہوا نیک عمل کم آئے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات اپنے رب کو ڈر چاہیے اپنے رب کو ڈر چاہیے نبی پاک نے سینہ پاک نے اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد پہلا مسئلہ فرمایا اپنے رب کو ڈر چاہیے اپنے رب کو ڈر چاہیے دوسرا مسئلہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد فرمایا اپنے کل کی فکر کیجئے اپنے کل کی تیاری کیجئے اللہ سونے تسی کس کل کی گل کرتے ہو اج جمعے دا دن کل ہفتے دا دن فرمایا نا بندیا میں اس کل کی گل نہیں کر رہا اج تیرا نام عبد الرحمن ہے اج تیرا نام ابو بکر ہے اج تیرا نام عبداللہ ہے کل نو تیرا نام میت ہوئے گا کل نو تیرا نام ڈیڈ باڈی ہوئے گا کل نو تیرا نام جنازہ ہوئے گا میں تے بندیا اس کل کی گل پہ کرنا وا اج تو گلی محلے ادھر بازار ادھر گزرنا ہے نا جناب اپنی فارچونر تے کرولا تے الٹس تے کلٹس تے بے کر کے گزرنا ہے جو کل گزرے گا تیری چار پائی نو چار بندیاں نے اٹھایا ہوئے گا اس طرح جناز گاہ کی طرف لے کر کے جا رہے ہوں گے سویا میں تے اس گل کی گل کر رہا وا بل تنظر نفس ما قدمت لغد اج تو جانے لوگ دنوں سلامیاں پیش کرتے ہیں اج تو جانے گلی محلے اندروں گزرنا ہے بازار دے اندروں گزرنا ہے لوگ دنوں سلام پیش کرتے ہیں لوگ دنوں سلام پیش کرتے ہیں لیکن کل جدوں تو جائے گا تے لوگ پتہ کی کہیں گے ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں آخر اپنی منزل کو روانہ ہوا بات کل کی ہے بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے کہ بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد سونے اپنے کل کی فکر کر لے اپنے کل کی تیاری کر لے اور میری مائیں بہنیں تو بھی اپنی آخرت کی فکر کر لے اپنی کل کی تیاری کر لے آج مسلمان کی ماں بہن بیٹی گھر کے اندروں نکلے بازار جان واسطے تے اپنا چہرہ ننگا لے کر کے نکل دیے آج مسلمان کی ماں بہن بیٹی نکلے بازار اندر تے چہرہ ننگا لے کر کے جائے اگر یہ مائیں تے بہنیں ڈر چاپ تے رب کو ڈر جان اللہ اکبر کبیرہ اگر تو آج چہرے کو ڈھانپ کر کے نکلے گی اگر آج تو نقاب کر کے گھر اندر باہر نکلے گی اگر آج تو اپنے چہرے کو پردہ کر کے اسے کپڑے کے نال ڈھانپ کر کے نکلے گی کہ جنوں کل تینوں کفن دیا بندہ اندر لگے پیا جائے گا تینوں اس وقت ڈر نہیں لگے گا اگر آج تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کے نکلے گی اگر آج تو اپنے چہرے کو چھپا کر کے نکلے گی جو کل قبر کی سلیبہ کھلے جائے گی
دنوں کو ڈر نہیں لگے گا. اگر آج اپنے چہرے کو چھپا کر کے لے کے باہر نکلے گی, اللہ کی قسم دنوں کل قبر کی منامل مٹی تھلے جدے چہرے کو چھپا دیتا جائے گا, دنوں وقت بھی ڈر نہیں لگے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بل تنظر نفس ما قدمت لغد. اے اپنے کل کی فکر کر لے, اپنی آخرت کی تیاری کر لے, اپنی قبر کی فکر کر لے. اج تو کہنے میرے جتھوں مرضی پیسہ آئے بسان دیو, نہیں پتا حرام آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اج بندہ پیسے پیچھے نسیا پھرتا ہے, اج بندہ مال پیچھے نسیا پھرتا ہے, نہیں پتا حرام دا آ رہا ہے کہ حرام دا مال آ رہا ہے. اور سونیا اس مال کے نال تو دنیا کے گنیاں خرید لے گا, اس مال کے نال بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں تے پا لے گا, اس مال کے نال تو بڑے بڑے بینک بیلنس پہ پڑ لے گا. لیکن جدو تو کل قبر دی کال کوٹھری اندر جائے گا, دس تیرا پیسہ کدو کم آئے گا, دس تیرے بینک بیلنس ہوتے کم آن گے کہ نہیں آن گے. سویا ہوتے نہ تیرا پیسہ کم آئے گا, نہ تیرا بینک بیلنس کم آئے گا, نہ تیری دوست کم آئے گی. ہوتے کم آن گے تیرے نیک اعمال کم آن گے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے واسطے اللہ کا قرآن بیان کر گئے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. دنیا تے رہ کے بندیا اس مال پیچھے نہ رسی, اس دنیا اندر اتنا مگن نہ ہو جائیں کہ جے تو اپنی قبر ہی بھول جائے. اللہ فرماتے ہیں مومنو اپنے دل اندر میرا ڈر میرا خوف پیدا کر لو, اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کر لو. آج انسان بڑا مال پیچھے بھجدا ہے. اے تیرے فیصلہ آباد کا واقعہ, ایک نوجوان بڑا امیر ترین بندہ ایک طرح فیصلہ آباد شہر اندر گھر تعمیر کیتا, بڑی بڑی دوروں سنگے مرمر منگوایا, پتھر لگا کر کے ٹائل لگا کر کے بڑا بہترین گھر تیار کیتا ہے, تے سارا سامان بھی بھیج دیتا ہے. جدو آپ گڈی اندر بہ کے جان لگے رستے اندر اٹیک ہو گیا, اسے وقت ہی مار گیا. 10 کوٹھیاں کس کام آئی, پیسہ کس کام آیا؟ وہی دنیا تے نیک اعمال کیتے ہوندے, دنیا تے رہ کے اپنے رب نو منایا ہوندا, دنیا تے رہ کے گناہاں تو توبہ کیتی ہوندی. اج تو قبر اندر جگہ تیری قبر دے اندر اللہ جنت دے بستر بچھا دیندا. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ساڈے دلاں دے اندر اپنا ڈر اور اپنا خوف پیدا فرمائے. میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندہ رکھے اسلام تے, موت تے ایمان تے. چاچو جی شاہ صاحب نے میرے حکم فرمایا, ذہن اندر آ گیا. پہلے تو میں انہاں دی محبت دا بڑا ہی بے حد مشکور ہاں کہ جنہاں نے اج مینوں تواڈے سامنے ماشاءاللہ سبق سنان دا موقع دیتا ہے. بڑی خوش نصیبی دی بات ہے. اے تقریباً تیسری مرتبہ تواڈے مرکز اندر میری حاضری ہوئی ہے ماشاءاللہ, تانوں یاد ہے کہ نہیں؟ تیسری مرتبہ. تے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ساتھی تھے محبت کرنے والے, پیار کرنے والے, شفقت کرنے والے, اللہ سارے دی عمر کے اندر مزید برکت عطا فرمائے. خصوصاً چاچو جی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ نے کاروبار اندر, مال جان اندر, اس کا اندر برکت عطا فرمائے. انہوں نے مجھے حکم کیتا, میری طبیعت تقریباً پچھلے ہفتے تو بڑی خراب سی, تے میں خوشاب جمعہ سے میرے نال گئے کوٹ آدھی, تے اس تو بعد طبیعت میری انتہائی خراب, لیکن پھر بھی طبیعت خراب کے باوجود میں دے حکم تے پہنچیا تواڈے کول الحمدللہ. اور انہوں نے حکم کیتا ہے کہ اینڈ تے ماں دی شام کے اندر 2-4 اشعار سنا دیا. یہ تواڈا
حکم ہوئے تو سنا دیے. ایک دفعہ اچھی آواز لکھو سبحان اللہ. اتنا نہیں محبت نال مسکرا کے آکھو سبحان اللہ. جدل گئی قبر او چلیا مان نہیں لگنی او ویرا مان نہیں لگنی ہو گئی میٹھی تے ٹھنڈی پھر کدھرے چھان نہیں لگنی او ویرا مان نہیں لگنی. جی تو دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی. جی تو دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی. تو رو رو کے پکارے گا تو رو رو کے پکارے گا پرو دو نہیں لگنی او ویرا ماں نہیں لگنی. جدل گئی قبر او ویرا ماں نہیں لگنی او ویرا ماں نہیں لگنی. رلاوے گا ستاوے گا جے دل وعدہ دکھاوے گا. رلاوے گا ستاوے گا جے دل وعدہ دکھاوے گا. گوا تو سر چھپاون نہیں گوا تو سر چھپاون نہیں پھر کدھرے تھا نہیں لگنی او ویرا ماں نہیں لگنی. ہو گئی میٹھی تے ٹھنڈی پھر کدھرے چھان نہیں لگنی او ویرا ماں نہیں لگنی.